آج ہم علامہ اقبال کی نظم صبح کا ستارہ پڑھیں گے اور اس کی تشریح بھی پڑھیں گے۔ تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے اس نظم کو۔ لطف ہمسائیگی شمس و قمر کو چھوڑو اور اس خدمت پیغام سحر کو چھوڑو۔ میرے حق میں تو نہیں تاروں کی بستی اچھی، اس بلندی سے زمیں والوں کی پستی اچھی۔ آسماں کیا عدم آباد وطن ہے میرا، صبح کا دامن سدا چاک کفن ہے میرا۔ میری قسمت میں ہے ہر روز کا مرنا جینا، ساقی موت کے ہاتھوں سے صبوحی پینا۔ نہ یہ خدمت نہ یہ عزت نہ یہ رفعت اچھی، اس گھڑی بھر کے چمکنے سے تو ظلمت اچھی۔ میری قدرت میں جو ہوتا تو نہ اختر بنتا، قعر دریا میں چمکتا ہوا گوہر بنتا۔ وہاں بھی موجوں کی کشاکش سے جو دل گھبراتا، چھوڑ کر بحر کہیں زیب گلو ہو جاتا۔ ہے چمکنے میں مزہ حسن کا زیور بن کر، زینت تاج سر بانوئے کے سر بن کر۔ ایک پتھر کے جو ٹکڑے کا نصیبہ جاگا، خاتم دست سلیماں کا نگینہ بن کے رہا۔ ایسی چیزوں کا مگر دہر میں ہے کام شکست، ہے گہر ہائے گراں نمایاں کا انجام شکست۔ زندگی وہ ہے کہ جو ہو نہ شناسائے اجل، کیا وہ جینا ہے کہ ہو جس میں تقاضائے اجل۔ ہے انجام اگر زینت عالم ہو کر، کیوں نہ گر جاؤں کسی پھول پہ شبنم ہو کر۔ کسی پیشانی کی افشاں کے ستاروں میں رہوں، کسی مظلوم کی آہوں کے شراروں میں رہوں۔ عش بن کر سر مژگاں سے اٹک جاؤں میں، کیوں نہ اس بیوی کی آنکھوں سے ٹپک جاؤں میں۔ جس کا شور ہو رواں کے ذرے میں مستور، سوئے میدان دغا جب وطن سے مجبور۔ یاس امید کا نظارہ جو دکھلاتی ہو، جس کی خاموشی سے تقریر بھی شرماتی ہو۔ جس کو شوہر کی رضا تاب شکیبائی دے، اور نگاہوں کو حیا طاقت گویائی دے۔ زرد روسد کی گھڑی عارض گلگوں ہو جائے، کشش حسن خجر سے افزوں ہو جائے۔ لاکھ وہ ضبط کرے پر میں ٹپک ہی جاؤں، ساغر دیدہ ترنم سے چھلک ہی جاؤں۔ خاک میں مل کے حیات ابدی پا جاؤں، عشق کا سوز زمانے کو دکھاتا جاؤں۔ اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ پہلا حصہ معنی صبوحی، شراب جو صبح کے وقت پی جاتی ہے۔ قعر دریا، گہرائی۔ مطلب علامہ اقبال کی یہ نظم عملاً 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ تینوں حصوں میں صبح کا ستارہ عالم یاس میں یوں گویا ہوتا ہے کہ اب تو یہ جی چاہتا ہے کہ سورج و چاند کی قربت سے دست کشا ہو جاؤں، اور اپنی طلوع ہونے سے آمد صبح کا جو پیغام دیتا ہوں، اس ذمہ داری سے بھی جان چھڑا لوں۔ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ آسمان پر جو ستاروں کی بستی قائم ہے، اس میں رہائش کسی طرح مناسب نہیں۔ اس کے برعکس، یہ جو بلندی ہے، اس کی نسبت زمین کی پستی میرے لیے زیادہ مناسب ہے۔ میرا وطن آسمان نہیں بلکہ وہ جہاں پانی ہے، جہاں باد پناہ ہر شخص کا پہنچنا مقدر ہے۔ میری کیفیت تو یہ ہے کہ آمد صبح کے ساتھ ہی اپنی عمر طبی تمام کر کے راہی ملک عدم ہو جاتا ہوں۔ ہر چند جینا اور مرنا میرا مقدر بن کر رہ گیا ہے، یعنی ہر روز طلوع ہوتا ہوں اور دن نکلتے ہی پناہ کے گھاٹ اتر جاتا ہوں۔ اس نوع کی ذمہ داری، عزت اور بلندی آخر کس کام کی کہ تھوڑی دیر چمک کر اپنے وجود سے آشنا کرایا، اور بس۔ ایسی روشنی سے تو بہودہ تاریکی ہی برتر ہے۔ ستارہ صبح کہتا کہ اگر میرے میں کچھ ہوتا تو ستارہ بننے کی بجائے سمندر کی تہ میں موتی بن کر رہنا زیادہ پسند کرتا۔ دوسرا حصہ معنی زیب گلے کی زینت، سر بانوئے کے سر کی ملکہ، خاتم انگوٹھی، گہر ہائے گراں نمایاں قیمتی موتی۔ مطلب اگر سمندر کی تہ میں بھی موجوں کے ہچکولوں سے دل گھبراتا تو سمندر کو خیر آباد کہہ کر کسی حسین کے گلے کی زینت بن جاتا، اس لیے کہ آسمان کی بلندی پر چمکنے میں وہ لطف نہیں جو کسی حسین کے زیور کی چمک میں ہوتا ہے، یا کسی شہنشاہ کی ملکہ کے تاج کی آرائش بننے میں ممکن ہے، اس لیے کہ وہ جو
دیکھنے میں ایک معمولی پتھر تھا، لیکن اس کا نصیب جاگا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کا نگینہ بن گیا۔ لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اس نوع کی اشیاء بالعموم دنیا میں شکست اور ریگ سے دوچار ہو کر رہتی ہے، چنانچہ بیش قیمت اور نایاب قسم کے موتی کا انجام بھی بالاخر ریزہ ریزہ ہوتا ہے۔ بے شکست حقیقی زندگی تو وہ ہے جو موت سے آشنا نہ ہو، وہ جینا تو لاحاصل ہے جس کا اظہار موت ہو۔ اگر کائنات کی زینت بننے کے باوجود انجام بالآخر فنا ہونا ہی ہے تو کیا یہ بہتر نہ ہو کہ شبنم کی طرح پھول پر قربان ہو جاؤں؟ تیسرا حصہ، معنی میدان دغا، لڑائی کا میدان، عارض گل گو پھولوں جیسے رخسار۔ مطلب میں تو خود کو اس امر کا اہل سمجھتا ہوں کہ کسی حسین کے ماتھے کی آبشار کا روپ ڈال لوں یا پھر کسی مظلوم کی آہوں میں منتقل ہو جاؤں۔ بعد کے اشعار میں کہا گیا ہے کہ میں کیوں نہ اس بیوی کی آنکھوں سے آنسو بن کر ٹپک پڑوں جس کا شور ذرہ پہن کر آرزم جنگا ہوا چاہتا ہے کہ جب وطن کا تقاضا ہی یہ ہے اس لمحے وفادار بیوی امید و بیم کا شکار ہو اور اس کی خاموشی داخلی جذبوں کی ترجمانی کر رہی ہو۔ شوہر سے فرقت اور جدائی کے باوجود وہ مجسم صبریینی ہوئی ہو، بیوی کا پھول جیسا سرخ و سفید چہرہ شوہر کی جدائی کے غم سے زرد ہو جائے، لیکن یہ بھی کہو کہ جدائی کا غم اس کے حسن کی کشش کو دوبالا کر دے، وہ کتنا ہی ضبط کرے، اس کے باوجود میں آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑوں، اس لمحے خاک میں مل کر حیات ابدی حاصل کر لوں کہ سوز عشق کا حاصل ہی یہی ہے اور یہی حقیقت میں سارے زمانے پر آشکار کرنے کی خواہاں ہوں۔ اسی کے ساتھ ہی یہ نظم مکمل ہوتا ہے۔ اگلے ویڈیو میں اگلا جو نظم ہوگا وہ ہندوستانی بچوں کا قومی گیت ہوگا، تو ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔